اور بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، تو انہوں نے جا کر کیا دعوت دی؟ انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ اچھا، انبیاء اکرام کا جو منصب ہے بنیادی وہ تذکیر ہی ہوتی ہے، ڈر سنانا ہے۔ خوشخبری صرف ان لوگوں کے لیے جو بات کو قبول کر لیں۔ انبیاء کا جو منصب ہے وہ خوشخبریاں سنانا نہیں ہوتا، ڈر سنانا ہوتا ہے، اور اس ڈر کو جو ایکسیپٹ کر کے اللہ کا راستہ اختیار کر لیں ان کے لیے وہ بشیر ہوتے ہیں۔ جو پرائمری دعوت ہے نا وہ ڈر سنانا ہے، نصیحت کرنا ہے، تذکیر کرنا ہے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 میں ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرما دو کہ یہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اس کتاب کے ذریعے وہ ڈر سنائے گا۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اے نبی اس قرآن کے ذریعے ڈر سنائیے، نصیحت کیجئے ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ لہٰذا یہ جو بعض لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا، کوئی میٹھی میٹھی باتیں کریں، کوئی جنت کی باتیں سنائیں، کوئی حوروں کی باتیں سنائیں ہمیں، یہ آپ ہر وقت ڈر کیوں سناتے ہیں؟ تو قرآن کی جو بنیادی دعوت ہے وہ ہے ہی ڈر ہے۔ اور جو واقعی اللہ سے ڈر گیا نا، دنیا میں تو کہتے ہیں ڈر گیا تو مر گیا، نہیں، جو ڈر گیا وہ پار لگ گیا، جس نے خدا کو سیریس لے لیا۔ اب دیکھیں یہ انبیاء اکرام کی دعوت جب کبھی بھی آئے گی یہ اسی سے سٹارٹ ہوگا کہ جب بھی کوئی پیغمبر آیا تو اس نے یہی کہا کہ میں کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ ڈر کیا ہے؟ کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے اور وہ ہستی تم سے قیامت کے دن پوچھے گی جو کچھ تم نے دنیا کے اندر کیا ہوگا، تم اللہ کے حضور اکاؤنٹیبل ہو، اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا آخرت پھر وہ اللہ کی مرضی کی گزارے گا، اور جو دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے گا آخرت پھر اپنی مرضی کی گزارے گا۔ وہ ظاہر ہے جنت میں ہر وہ نعمت ہے جو آپ چاہیں گے، یعنی آپ کی مرضی چلے گی۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور یہ کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اس اللہ کے۔ وہی یعنی ڈر سنانے میں اول چیز جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور توحید میں بھی صرف یہ توحید نہیں کہ اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی بھی ماننی ہے۔ یا یہ الفاظ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ مت پوجو کسی کو سوائے اس کے۔ تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، یعنی اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننی ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 ہے۔ بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا اس بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور طاغوت کی نفی کرنی ہے۔ تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت کی ڈیفینیشن ہے ٹوٹل اوبیڈینس۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سب کے سب جو پورا دین ہے، حلال و حرام کا فرق کرنا، اللہ کی طرف سے جو احکامات ہیں ان کی پیروی کرنا، جن چیزوں سے خدا نے منع کیا ہے اس سے رک جانا، یہ ہے اللہ کی عبادت۔ عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، نظر و نیاز کرنا نہیں ہے، بلکہ ٹوٹل اوبیڈینس، یہ ہے عبادت۔ تو اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننی ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک مجھے تو خوف ہے تم پر کہ بڑے دن کا عذاب تم پر آنے والا ہے۔ اس عذاب سے مراد وہ عذاب بھی ہے جو رسولوں کا انکار کرنے کے سبب دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اس سے مراد وہ بڑے دن یعنی قیامت کے دن کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے امت کی تعلیم کے لیے کہلوائی گئی 3 دفعہ، سورہ یونس میں، سورہ الانعام میں، سورہ الزمر میں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرماؤ کہ میں خود اس بات سے خوف کھاتا ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا، یعنی قیامت کے دن کا۔ تو یہ اصل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینٹرڈ کر کے امت کو یہ دعوت دی جا رہی ہے تو امت سمجھ جائے کہ بابت شاہی کوئی نہیں۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو لے نہ جائیں اپنے ساتھ، اب یہ نہیں پتا کہاں لے کے جائیں گے، لیکن قرآن کی تعلیمات تو بالکل اس سے مختلف ہیں۔ بے شک میں خوف کھاتا ہوں تم پر اس بڑے دن کے عذاب کا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم میں سے جو سردار تھے کفر کرنے والے، وہ کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا،
کہ اے نوح ہم تو نہیں دیکھتے مگر تمہیں اپنی ہی طرح کا ایک انسان. اور یہ کوئی بات غلط بھی نہیں وہ کہہ رہے تھے. یہاں پہ بعض لوگ ان آیات کو مس یوز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ دیکھو کافروں کا عقیدہ تھا نبی کو بشر کہنا. تو اگر یہ کافروں کا عقیدہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کو واضح کیوں نہیں کیا کہ تم لوگ جھوٹ باندھ رہے ہو؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا. سورۃ الفرقان میں آیا کہ یہ کیسا نبی ہے، بازاروں میں چلتا بھی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے. تو اس کے جواب میں تو یہ ہونا چاہیے تھا یہ کیا وابیوں والی باتیں کر رہے ہو؟ نہیں، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں پہلے بھیجا جو کھانا نہ کھاتا ہو، جو بازاروں میں نہ چلتا ہو، اور نہ ہم نے ان کے جسم ایسے بنائے تھے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتے. تمام انبیاء کو بھی موت آ گئی. تو یہ ایک ایسی سچائی تھی جس کا ڈینائل قرآن میں نہیں آیا بلکہ اس کی تائید آئی. حتیٰ کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بناتے. چونکہ انسان آباد ہیں تو انسانوں میں سے ہی پیغمبر بھیجیں گے. تو یہ کون سا اعتراض ہو گیا کہ یہ بھی ہماری طرح کا ایک انسان ہے؟ بھائی انسان ہے تو تمہارے لیے آئیڈیل ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ہم کوئی فرشتہ رسول بناتے نا تو پھر یہ کسی اور مغالطے میں پڑ جاتے. اور وہ مغالطہ کیا ہوتا کہ فرشتہ ہمارے لیے آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے کیا پتا کہ پیٹ درد ہو تو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اسے کیا پتا کہ سر درد کی کتنی مشقت ہوتی ہے؟ رزق کمانا کتنا مشکل کام ہے؟ وہی گل آٹا گندنا ہلدی کیوں ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کوئی کام کرے تو کیڑے نکالنے والے اس میں بھی کیڑے نکال لیتے ہیں. تو اس کا حل صرف یہی ہے کہ آپ نے اوبیڈینٹ ہونا ہے. تو یہ ہمیشہ اعتراض وہ کافر کرتے تھے کہ آپ بھی تو ہماری طرح انسان ہی ہے نا. تو بھائی یہ فرق تم نہیں دیکھ رہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رہنما کے طور پر چنا ہے، ان کے اوپر وہی نازل ہوئی ہے. اور یہ وہی کا نازل ہونا یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے. لیکن ہے وہ انسان جبھی انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ. یہ ایک جینون اعتراض بنتا تھا ان کا، کیونکہ سردار جب بول رہے ہیں تو وہ تو کمی کمین لوگوں کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتے تھے جو ان کی نظر میں چھوٹے سٹیٹس کے یا غریب لوگ ہوتے تھے. دوسرا وہ یہ الزام لگانا شروع ہو گئے نوح علیہ السلام کے اوپر، ایک تو آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، دوسرا کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پیروی تو نہیں کر رہے مگر ہم میں سے وہ لوگ جو بڑے حقیر اور ذلیل لوگ ہیں. یعنی آپ کی پیروی کرنے والوں میں کوئی بڑے سردار نہیں ہیں، غریب غریب لوگ ہیں جو انبیاء کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں. یہ بھی نیچرل چیز ہے. بھائی امیر لوگوں نے کیوں انبیاء کی دعوت کو قبول کرنا ہے؟ غریب بیچارہ پہلے ہی پسا ہوا ہے دنیا میں، اس کے لیے ویسے ہی بڑی مصیبتیں ہیں، علام ہیں. ایسی صورتحال میں وقت کا پیغمبر جب انہیں ایک امید دلاتا ہے کہ یہ تکلیفیں عارضی ہیں، ختم ہو جائیں گی، ہمیشہ کی زندگی تمہارا مقدر ہوگی، تو غریب کی دنیا تو ویسے ہی ختم ہوئی ہوئی ہے، تو اس کے لیے یہ دعوت ہے بھی سوٹیبل. اسی لیے دیکھیں نبی علیہ السلام کے اوپر بھی غریب غریب لوگ ایمان لے کر آئے تھے، سردار تو نہیں لے کے آئے ایمان. وہ تو آخر میں جب انہوں نے غلبہ دیکھا تو قبول کر لیا. اوورآل سارے غریب ہی لوگ تھے اور انہی کو تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں. وہ جو صحیح بخاری کے اندر کیسر روم اور ابو سفیان کا مکالمہ ہے، جبکہ ابھی حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس میں بھی کیسر روم ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ نبی کی پیروی کرنے والے امیر لوگ ہیں یا غریب لوگ؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، وہ تو غریب غریب. ان کا ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، غریبوں نے قبول کرنا ہوتا ہے. امیروں کو تو یہ ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ ہمارا ایک کمپیٹیٹر آ گیا ہے، وہ تو انبیاء کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں قرآن میں جتنی انبیاء کی دعوت آئی ہے نا، سب میں یہ آئے گا کہ قوم کے سردار کھڑے ہو گئے. اچھا سرداروں سے پوچھا جائے کہ تہنوں کی نے بھی کھڑپینچ بنایا، تسی کیوں کھڑے ہو رہے ہو؟ وہ اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ سب سے پہلے ان کی بادشاہ سٹیک پہ لگتی تھی نا، کیونکہ نبی کو جو لوگ فالو کر رہے ہیں وہ اسے صرف اپنا دنیاوی پیشوا نہیں مان رہے، روحانی پیشوا مان رہے ہیں. لہذا جو ان کے فالوورز کی کمٹمنٹ ہے نا، وہ سردار کے انڈر جو لوگ ہیں ان سے بڑھ کر ہوگی، کیونکہ سردار کی تو دولت کی وجہ سے یا اس کے روب کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. نبی جب اپنی دعوت بلند کرتے ہیں تو ان کی تو لوگ دل سے عزت کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی بات قبول کرتے ہیں. تو لہٰذا سب سے زیادہ سٹیک پہ چودراہٹ جس کی لگتی ہے وہ قوم کے سردار ہی ہوتے ہیں، اسی لیے سب سے پہلے وہ سامنے آتے ہیں. تو ہم تو نہیں دیکھ رہے اے نوح مگر یہ کہ جتنے غریب لوگ ہیں، یہ حقیر لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تیری پیروی کر رہے ہیں. وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور نہ ہم تمہاری ہستی کے پوائنٹ آف ویو سے اپنے اوپر کوئی فضیلت دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تم بہت ایکسٹرا آرڈنری انسان ہو ایز کمپیئر ٹو ہمارے. یعنی بظاہر وہی سارے کا سارا معاملہ ہے، جو ایک انسان کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں وہی تمہارے اندر ہیں، ہمارے اندر بھی موجود ہیں.
اب وحی کا سلسلہ تو ظاہر ہے کہ وہ سب کے سامنے تو نہیں ہوتا نا، وہ تو پیغمبر اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے، اس کو کوئی آؤٹ سائڈر تو آبزرو نہیں کر سکتا، تو وہ ایک انسان کی طرح ہی دیکھتے تھے۔ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، بلکہ ہم تو یہ خیال کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، نعوذ باللہ۔ اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد آپ جواب دیکھیں، کتنا انٹلیکچوئل جواب ہے، کتنا پرفیکٹ جواب ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو سکھایا ہے۔ بس آپ نے یہ جواب آج بھی جو دین کا دائی اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کے عوض یہ جواب دے سکتا ہے تو وہ سمجھ لیں نبیوں کے طریقے کے اوپر ہے۔ اب مجھے بتانا ہے آپ نے کون سا دائی اس میں فٹ بیٹھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ امت جب نبیوں والا کام کر رہی ہے نا، تو جو لوگ نبیوں سے بڑھ کر عزت اویل کر رہے ہیں اس امت کے اندر، علماء، ظاہر نبیوں نے تو اس طرح کی عزت تو اویل نہیں کی ہے کہ کسی نبی کے اجتماع میں 16 لاکھ بندہ جمع ہو جاتا ہو، رائے میں تو ہوتا ہے، ملتان میں تو ہوتا ہے، تو اس بڑے لیول کی عزت کے اتنے بڑے بڑے مجمع سامنے دیکھے ہوں، یہ تو کسی نبی نے نہیں اویل کی عزت، تو یہ تو اویل کر رہے ہیں نا، پھر اس کے بینیفیشری بھی ہوتے ہیں اس سسٹم کے۔ تو اگر کوئی دائی نوح علیہ السلام نے جو جواب دیا اپنی امت کو، یا باقی پیغمبر دیتے رہے، یہ نہیں دے رہا تو وہ یہ کہنا چھوڑ دے کہ میں نبیوں والا کام کر رہا ہوں۔ نبیوں والا کام کر رہے ہیں اگر آپ ختم نبوت کی برکت سے جو اس امت میں ٹرانسفر ہوا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو پھر بھائی پیٹرن وہی ہوگا۔ اب سنیں ذرا جواب۔ قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، بھلا دیکھو تو اگر میرے پاس روشن دلیل ہو اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمتا من عندی، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی، فعمیت علیکم، اور تم پر یہ چیز پوشیدہ ہے، تم اندھے بنے ہوئے ہو اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو کیا ہم زبردستی تمہیں ہدایت دے سکتے ہیں، تم پہ یہ چیز مسلط کر سکتے ہیں جسے تم ناپسند کرتے ہو؟ اب یہ ایک جملہ دیکھیں، اس میں نوح علیہ السلام نے کہیں یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں نے فلاں معجزہ کر کے دکھایا، معجزہ تو کوئی بھی نہیں کر کے دکھایا ہوا تھا، اگر دکھایا ہوتا تو نظر آ جاتا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف سے رحمت پہ ہوں، اللہ نے مجھے روشن دلائل دیے ہیں اس شکل میں کہ میں نے توحید کا تعارف تمہارے سامنے رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی تھی، اپنے پاس سے اس نے رحمت عطا فرمائی ہے، اس کے باوجود اگر تم اندھے ہو تو ہم تمہیں زبردستی تو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ آج تک ویلڈ ہے، آج بھی دائی کو یہ کہنا چاہیے۔ بلکہ نبی الاسلام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہی ہوگا۔ اندازہ کریں اس لیول کے اوپر، اس کے اوپر میں نے پورا مسئلہ 198 ریکارڈ کرا دیا تھا تفصیلی جب یہ آیات آئی تھی۔ اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض، یہ بالفرض تو ہم احتراماً لگا رہے ہوتے ہیں نا سمجھانے کے لیے، اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ ہی پر ہوگا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو بسبب اس کے جو اللہ نے قرآن مجھ پر وحی کیا ہے۔ یہ میں جو ہدایت پہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں قرآن کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ اچھا، آج بھی ہمیں یہی کہنا چاہیے، ہم جب کبھی بھی کسی کے سامنے قرآن و سنت کی دعوت رکھیں اور وہ آگے سے کہے کہ نہیں آپ کا تو کوئی مدرسہ نہیں، آپ کی تو کوئی مسجد نہیں، آپ کے تو کوئی مرید نہیں، آپ کی تو کوئی ڈگری نہیں، تو اس کے جواب میں کیا کہا جائے گا؟ یہی کہا جائے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ رحمت کی ہے اور قرآن و سنت کی تعلیمات تک مجھے پہنچا دی ہے، اور وہ قرآن و سنت کی تعلیمات جنہیں تم بھی مانتے ہو صرف عقیدے کی حد تک، اس پہ عمل نہیں کرتے، عمل تو بالکل اپوزٹ کر رہے ہو، تو اب بتاؤ اگر تم پر یہ حقیقت آشکار نہیں ہو رہی کہ یہ کتاب و سنت کی دعوت حق ہے، تو تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے۔ ہم تو زیادہ سے زیادہ تمہیں بتا ہی سکتے ہیں نا، قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے باوجود تم نے یا عبد القادر جیلانی مدد کہنا نہیں چھوڑنا، تو ہم یہ گھول کے تو تمہیں توحید نہیں پلا سکتے نا۔ ہم تو تمہیں بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ سکھا سکتے ہیں، اس کے باوجود تم نے رفع الیدین شروع نہیں کرنا، تو ہم گھول کے تو تمہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو یہ وہ اللہ کی رحمت ہے جو آج بھی اس امت کے اوپر ان لوگوں پہ موجود ہے جو انبیاء کے پیٹرن پر انبیاء کی دعوت ان کی امتوں تک پہنچاتے ہیں، اور ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں۔ اگلا جو کلیم ہے نوح علیہ السلام کا، وہ تو آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا، میں نے تو بچے بچے تک یہ بات پہنچا دی ہے، وہ سن لیں۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم دیکھو میں اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی مال طلب نہیں کرتا، یعنی آج کی ڈیٹ میں میری کوئی چندہ بک نہیں ہے، میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے جو میں اپنے ویڈیو کے اوپر ڈسپلے کراؤں کہ جی یہ درس سننے کے بعد آپ اس اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ٹرانسفر کر دیں۔
ایسا کوئی نہیں ہے. اب مجھے بتائیں یہ کون کہہ سکتا ہے, کسی ایک بندے کا نام لیں کہ یہ پلانٹ ارتھ پہ فلاں دائی ہے جو اس پہ پورا اترتا ہے. آپ بندوں کے نام لیں, ان کے میں آپ کو بتاتا ہوں اکاؤنٹ نمبر یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے, اور وہ کیا شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں. سب کچھ اسی سسٹم سے انہوں نے حاصل کیا. آج جب ان کو باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ ہماری گاڑیاں تو نہیں, یہ تو تنظیم کی ہیں. دیکھو کیسا انہوں نے, جس کو کہتے ہیں کتے کو حلال کرنے کے لیے. میں وہ کل ایک مولوی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ بکرا ذبح کر رہا ہے اور لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو جی جماعت کا امیر ہے خود بکرا ذبح کر رہا ہے. میں نے کہا یہ پوری زندگی بکرا خرید نہیں سکتا جو اس کی کوالیفیکیشن ہے, تو بکرا کہاں سے آیا؟ جن گاڑیوں میں یہ گھوم رہا ہے یہ پوری زندگی, اپنی پوری زندگی کی اپنے باپ کی تنخواہیں جمع کر کے نہیں خرید سکتا. یہ کہاں سے آیا؟ یہ اے میری قوم دیکھو, میں کو مال تو طلب نہیں کرتا اس کے, بس ان اجریہ الا علی اللہ, میرا اجر تو نہیں ہے مگر اللہ کے اوپر. اللہ تعالیٰ مجھے اجر دینے والا ہے. میں اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی مال طلب نہیں کرتا. اس کا جو اجر ہے, اس کا بدلہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ مجھے دینے والا ہے. یعنی اس سے مراد ہے جنت میں ہی ملنا ہے. ظاہر ہے انبیاء کرام دنیا میں تو ایک فقر کی زندگی گزار کے جاتے ہیں. اور اب دوسری بات جو انہوں نے اعتراض کیا تھا اس کا جواب دیا جا رہا ہے, وما انا بطارد الذین آمنوا, اور میں اہل ایمان جو ہے میرے ساتھ اٹیچ غریب لوگ, میں ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور تو نہیں کر سکتا. صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے میں انہیں اپنے آپ سے دور کر دوں, یہ ہو نہیں سکتا. اندازہ کریں اہل ایمان اللہ کے نزدیک کتنے اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اے سردارو تمہیں خوش کرنے کی خاطر میں اپنے ساتھ جو اٹیچ لوگ ہیں انہیں دور نہیں کر سکتا غریبوں کو. یہ نبی علیہ السلام سے بھی وہ ڈیمانڈ کرتے تھے نا کہ آپ کے پاس غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کدھر آ کے ہمیں زیادہ سے ٹائم دیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اور ایک دفعہ نبی علیہ السلام سے ہو گیا, جب ایک نابینا صحابی آ گئے, آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن صرف چہرے مبارک کے اوپر ناگواری کے آثار آئے, عبس وتولی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کر دیا. اور اللہ تو کس لیول کے اوپر اتر کے سمجھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ آئے ہیں ادھر ٹائم پاس کرنے کے لیے انہیں تو تم تبلیغ کر رہے ہو, اور جو شوق سے آیا ہے اس سے روگردانی کر رہے ہو. دفع کرو ان کو, جائیں جہنم میں. چسکے لینے کے لیے آئے ہیں پھر اٹھ کے چلے جائیں گے. جو اپنے شوق سے سیکھنے آیا نا اس سے تم نے روگردانی نہیں کرنی, سیدھی سی بات ہے. اور یہی طریقہ ہونا چاہیے انبیاء والا. لیکن کیا یہ علماء کے اندر ہے؟ آپ دیکھیں امیر لوگوں کا لنگر بھی لادا ہوتا ہے پیر خانوں کے اوپر. یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ ایک جیسا لنگر کھلاتے ہیں. بالکل آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو کبھی آپ ان لوگوں کے ساتھ گئے ہو نا, تو آپ جن کو امیر سمجھ کے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ دال روٹی لنگر پہ کھا رہے ہوتے ہیں, وہ ان کی نظر میں امیر نہیں ہوتے ہیں, وہ تو شاہی کوئی نہیں ہوتے. وہ تو امیر ان کو سمجھتے ہیں کہ جو ارب پتی لوگ ہیں. چھوٹے موٹے توڑے جڑے امیر لوگ نے وہ تو انہوں نے نزدیک غریب نے. ان کے ساتھ کبھی آپ جائیں تو ان کا لنگر کا سسٹم بالکل الگ ہوتا ہے, ان کا پروٹوکول بالکل الگ ہوتا ہے. یہ آپ کو سٹیٹس بھی کا فرق بھی نظر آئے گا. امیر لوگوں سے یہ لوگ ہاتھ ملائیں گے تو پوری اسمائل کے ساتھ, اور غریب لوگوں کے ساتھ ملا رہے ہوں گے, کیمرہ ادھر ہے ادھر دیکھ رہے ہوں گے. تکیہ نہیں ہے فوٹو اور کی نہ تو انہوں ننگا کرا تو اڑے علماء نو. ان کا تکبر دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ کبھی کسی بڑے آدمی کے ساتھ بھی انہوں نے یہ اس طرح تصویر کھنچوائی ہے کہ دیکھ رہے ادھر ہو اور ایسے کر کے سلام لے رہے ہو؟ نہیں. وہ کبھی غلطی سے ہی ایسا ہو جائے نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ انہیں پتا ہے کہ یہ زمینی خدا ہیں, ہم نے ان کا احترام کرنا ہے. تو جب ایک زمینی خدا دوسرے زمینی خدا کا احترام کرتا ہے پھر دونوں خدا ایک دوسرے کے بینیفیشری ہوتے ہیں. غریب لوگ تو شاہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ دیکھو تمہارے کہنے کے اوپر میں غریب لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا. نیور, ناٹ ایٹ آل. اچھا یہ سیم باتیں رسول اللہ کے لیے بھی آئی ہیں قرآن کے اندر, جب کافر کہتے تھے کہ ان کو آپ دور کریں. تو نبی علیہ السلام کو تو یہاں تک کہا گیا کہ آپ ان سے فرما دیں کہ ان کا نہ کوئی میرے اوپر کوئی احسان ہے نہ میرا ان کے اوپر کوئی احسان ہے, یہ سب اللہ کی رضا کی خاطر آئے ہوئے ہیں. میں کس طرح ان کو اصحاب صفا کو اپنے آپ سے دور کر دوں؟ اور اگر میں ایسا کرتا ہوں اس میں بھی آئے گا, میں تو ظالموں میں شمار ہو جاؤں گا. اللہ کے نزدیک مراتب کا فرق اپنی جگہ انبیاء اور امتوں کا, لیکن جو بندہ ایمان لے آتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ایکولی اہمیت کا حامل ہے, اس اعتبار سے کہ وہ خدا کو رسپانس کرنے والا ہے. نبی کوئی اپنی مرضی سے تو نبی نہیں نہ بن جاتا, نبی کو تو اللہ چوز کرتا ہے تو وہ نبی بنتا ہے نا. وہ اللہ کسی کو بھی چوز کر سکتا ہے, لیکن ونس کوئی ایمان لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو وہی پروٹوکول دیتا ہے جو انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ نے پروٹوکول دیا ہوا ہے عزت اور احترام کا. تو اے نبی, یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اہل ایمان کو اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتا. انہم ملاقو ربہم, بے شک وہ تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ, لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اے کفار,
اے کافروں کے سرداروں کہ تم لوگ حقیقت سے ناواقف ہو، تم جہالت کی زندگی گزار رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اے میری قوم مجھے بتاؤ کہ مجھے اللہ سے کون بچائے گا۔ یہ نوح علیہ السلام کی گفتگو ہے۔ اِن طَرَدتُّهُمْ، اگر میں اپنے پاس بیٹھنے والے اہل ایمان کو اس طریقے سے دھتکار کے اٹھا دوں یہاں سے، افلا تذکرون، کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے؟ اب مجھے بتائیں، یہ تو انبیاء کا سٹیٹس ہے، اور صوفیاء کہتے ہیں کہ جی جناب نگاہ مار کے مرید ساڑ دیتا، اور مرید کون سا؟ دشمن مرید نہیں، جو وضو کروانے والا، ہاں اس نے لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی، اور کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے نگاہ ماری اور جلا کے راکھ کر دیا۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے، ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں کہ ہم ان کی طرف سے کوئی جھوٹی صفائی پیش کریں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، ہمیں تو کوئی کسی سے انٹرسٹ نہیں ہے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو 302 کا مقدمہ ہوتا ہے ان کے اوپر، یہ فضیلت ہے، اور اگر نہیں کیا تو اللہ کے حضور بری ہیں، نہ میری تعریف سے انہیں کوئی اجر ملنے والا ہے، نہ میری برائی کرنے سے ان کا مرتبہ کم ہونے والا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، جو مرید آپ کو وضو کروا رہا ہے اور اس نے ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی، تو یہ کیا کوئی شرعی گناہ ہے جو اس نے کیا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے لوٹے کی طرف دیکھا تو اس کی ٹوٹی بھی سیدھی کر دی، پہلے ہی لوٹے ال ویکھ لیندے، اسے ہی تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا، بندہ مار دیا۔ اور یہاں انبیاء یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا اگر میں اپنے ساتھ بیٹھنے والے کسی ایمان والے غریب آدمی کو اپنے سے دور کروں۔ تو مجھے بتائیں، ان کے جو عبد القادر جیلانی ان آیات کی روشنی پہ انبیاء کے راستے کے اوپر ہے یا شیطان کے راستے کے اوپر ہے؟ یہ خود فیصلہ کر لیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اب یہ جو قرآن کی تشریح میں کر رہا ہوں نا، یہ نہ ڈاکٹر سرار کر سکتے ہیں، نہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کر سکتی ہیں، نہ مولانا وجودی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جرت کی بھی ضرورت ہے، اور آپ کو جو پبلک کے اندر ایشوز ہیں ان کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ جسے پتہ ہی نہیں کہ گمراہی کا لیول کیا ہے اس امت کے اندر، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس آیت سے ایسے ہی گزر جاؤں کہ اے میری قوم مجھے اللہ سے کون بچائے گا اگر میں اہل ایمان کو یہاں سے اٹھا دوں۔ جب تک میں آپ کو یہ لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہیں کروں گا آپ کی، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ بابے کس دین کے اوپر ہیں اور انبیاء کس دین کے اوپر ہوتے ہیں؟ لو جی، اگلی گل تو ویسے ہی نہیں تو انوزم ہونی۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، میں کسی کو کچھ دے سکتا ہوں۔ لو جی، اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، مسلح چکیا تو سونا ہے جی۔ وہ کشف المجوع میں لکھا ہوا ہے کہ علی اجویری صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے پیر بھائی تھے، وہ بتا رہے تھے کہ جی وہ درخت کے اوپر چڑھے تو ہمارے پیر صاحب نیچے، تو وہ کہتے ہیں وہ ان کو حجامت کے لیے پیسے چاہیے تھے، تو بس اللہ کی طرف انہوں نے بس آسمان کی طرف رخ کر کے دعا کی ہے، تو وہ کہتے ہیں جس درخت کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا وہ درخت، اس کے ساری ٹہنیاں، اس کے سارے پتے، جڑیں بھی سونے کی ہوگی۔ ہاں نا، ہاں یہ مصباحی صاحب سنا رہے ہیں، اور یہ کشف المجوع میں لکھا ہوا ہے، سونا ہی سونا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اے نوح تم کہہ دو کہ میں کہیں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ یہ کہ میں غیب جان لیتا ہوں، ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ نبی اس صورت میں ہم سے افضل ہوگا جب وہ کوئی نورانی مخلوق بن کے آئے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ بھی انسان، اب دیکھیں وہ جو آیا تھا نا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، اے نوح ہم تجھے تو اپنی طرح کا ایک انسان سمجھتے ہیں، تو اس کے جواب میں یہ نہیں آیا کہ تانوں کے پتہ میری شانہ، جواب یہ ہے کہ میرا کب دعویٰ ہے کہ میرے پاس خزانے ہیں، یا میں غیب جان لیتا ہوں، یا میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں نہیں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اب پھر وہی بات رپیٹ ہو رہی ہے، اہل ایمان جو ساتھ اٹیچ ہے، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر جانتی ہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا۔ یعنی تم تو یہ سمجھتے ہو نا کہ دنیا میں اگر اللہ نے انہیں غریب رکھا ہے تو آخرت میں بھی بیچارے غریب ہی ہوں گے۔ اچھا، یہ بھی عقیدہ ایگزسٹ کرتا تھا سورۃ الکہف کے اندر، اور جو دو بندوں کی بحث آئی ہے، ایک اللہ کے ماننے والے کی اور ایک دنیا دار کی، تو اینڈ پہ جب وہ دلائل میں فیل ہو جاتا ہے نا، تو وہ دنیا دار کہتا ہے کہ اللہ نے تنوں اتنے بھی غریب رکھا ہے، منو اللہ نے اتنے بھی دینا ہے، کچھ میرے اندر ویکیا ہے نا، اگر آخرت ہوئی تو مجھے وہاں بھی سب کچھ مل جائے گا۔ یہ بھی ایک سٹیٹس ہوتا تھا لوگوں کے دماغ کے اندر۔ نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو تمہاری نظروں میں نچلے درجے کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کو خیر نہیں دے گا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے جی میں ہے۔
انی اذا لمن الظالمین، اور اگر میں ایسا کروں کہ ایسے لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر دوں، یا اب یہ ایک ہی آیت ہے، یہ جتنے دعوے کیے ہیں نا، اگر میں یہ سارے کلیم کرتا ہوں تو میں ظالموں میں شمار ہوں گا۔ اگر میں کہوں کہ میں خزانوں کا مالک ہوں، میں غیب خود سے جان لیتا ہوں، میں فرشتہ ہوں، اور میں ان غریب لوگوں کو اپنے آپ سے اٹھا دوں یہ کہہ کے کہ تسی دنیا 'چ بھی ذلیل ہوئے ہو، آخرت 'چ بھی ذلیل ہوو گے، تو میں ظالموں میں شمار ہو جاؤں گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سیم آیات اس سے زیادہ سخت انداز میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 نبی الاسلام کے بارے میں آئی ہے۔ اے نبی تم فرما دو کہ نہ تو میں اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک ہوں، باقی کس کا، مگر یہ کہ جو اللہ میرے لیے چاہے، اور نہ یہ کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، اور اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا۔ اب ان ساری باتوں کا جواب لاجیکلی جب دیا نوح علیہ السلام نے، تو آگے سے جواب ذرا ان کا سنیں۔ قالوا یا نوح، وہ کہنے شروع ہو گئے، اے نوح، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، بہت جھگڑا ہم نے آپس میں کر لیا، بہت بحثیں کر لی کثرت کے ساتھ، چھوڑ ان ساری باتوں کو۔ فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، لا وہ عذاب اگر تو سچا ہے جو تو ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آپ پکڑے گا، تو لے کے عذاب، گالی ختم، ایتھے کھلوتے ہیں اسی۔ اب اس کے جواب میں تو ہونا چاہیے تھا کہ اے دیکھ میں ہوں نگاہ مارنا ہوا، کوئی نہیں، جواب بالکل ڈیفرنٹ آ رہا ہے۔ یعنی یہ ایک رکوع بتانے کے لیے کافی ہے کہ اس امت کی اکثریت کس عقیدے کو مانی ہوئی ہے جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ جواب سنیں جی۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، وہ کہنا شروع ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام کہ دیکھو جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو نا کہ عذاب لے آ، وہ تو اللہ ہی لائے گا جب وہ چاہے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم پھر اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے کہا مینوں تے کٹ دیو وچوں، میں کہ تو عذاب لے کے آواں، یہ تو اللہ کا اختیار ہے، جب چاہے عذاب لے آئے۔ ولا ينفعكم نصحی ان اردت ان انصح لكم، اور نہیں فائدہ پہنچائے گی تمہیں میری خیر خواہی اگر میرا ارادہ ہو بھی کہ میں تمہیں کسی طریقے سمجھا دوں۔ انصح لكم ان كان اللہ يريد ان يغويكم، اگر اللہ ہی نے یہ ارادہ کر دیا ہے کہ تمہیں گمراہ رہنے دینا ہے۔ هو ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھ لیں انبیاء گاڈ اورینٹڈ ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں کر کے کہا کہ بھئی میں تو سمجھا رہا ہوں، اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں یہ گمراہی لکھی ہوئی ہے نا، اب یہ نہیں نبی علیہ السلام کہہ رہے کہ تمہیں میری مار وگ گئی ہے کہ تسی میری توہین کی تھی، نہیں، ان کا بھئی اللہ کے فیصلے ہیں، چاہے گا تو ہدایت دے دے گا۔ میں نے تو کوشش کر لی، جو آج بھی ہم کہتے ہیں یار ہمارا کام تو صرف قرآن سے بخاری مسلم سے حوالہ دینا ہے، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا جاؤ جہنم میں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو برا لگتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں وہ سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ طے کر دیا ہے کہ تم نے گمراہ ہی مرنا ہے تو مر جاؤ گمراہ، میرا کیا لے رہے ہو، خود جہنم میں جاؤ گے، تم نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ ام یقولون افترا، اب روئے سخن ایک آیت کے اندر دوبارہ سے مشرکین عرب کی طرف آیا کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن خود گھڑ لیے۔ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، اے نبی فرماؤ کہ اگر یہ قرآن میں نے خود گھڑا ہے نا تو اس جرم کا وبال بھی مجھ پہ ہی ہوگا۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بریء ذمہ ہوں ان گناہوں سے جو تم کر رہے ہو۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا بجز ان لوگوں کے جو آلریڈی ایمان لا چکے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب چند دنوں میں عذاب آنے والا ہے، اور یہ جو وحی آپ کی طرف نازل ہو رہی ہے اس کے بعد اب ان دنوں تک کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا، بس وہ جتنے لا چکے 78 کے قریب لوگ، اور ان میں خود حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی بیوی اور ایک بیٹا بھی شامل نہیں تھا، تو یہ باقی جو آپ کی قوم کے لوگ ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے بجز ان کے جو آلریڈی لا چکے۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو آپ نے جو ان کے اعمال ہیں ان کی وجہ سے غم میں مبتلا نہیں ہونا، یہ نہ ہو کہ پیغمبر کا دل جو نرم ہوتا ہے وہ پسیج نہ جائے کہ اب تیرے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے تو فلاں فلاں شخص کو بھی کوئی ہدایت کا معاملہ ہو جائے تو وہ اب اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ اب ہدایت، وہ جو زبردستی والی ہدایت ہے نا پیغمبر کی دعا سے بھی، وہ بھی کسی کو نفع اب نہیں دے گی، اب اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن فیصلہ آ چکا ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، تو آپ
ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کی انسٹرکشنز کے مطابق ایک کشتی تعمیر کریں، ہماری وحی کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے. یعنی نوح علیہ السلام کو یہ مکمل طور پر گائیڈ کیا جا رہا تھا کہ اس کشتی کی لینتھ کتنی ہوگی، اس کی ہائٹ کتنی ہوگی، اور اس کے لیے جو مٹیریل پرووائڈ کرنا ہے وہ بھی انہوں نے خیر اس فلم میں دکھایا. معجزانہ طور پر پانی آتا ہے اور وہ اتنے بڑے بڑے درخت ایک دم اگ جاتے ہیں اور اس کی لکڑی بھی اس کے مطابق ہوتی ہے. بہرحال خیر یہ معجزانہ ہی تھا ایک معاملہ. تو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے ذریعے، یعنی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ اتنے فٹ کی اس کی لینتھ ہوگی، اتنی ہائٹ ہوگی، اتنی چوڑائی ہوگی، یہ مکمل طور پر نوح علیہ السلام کو بتایا گیا. اچھا آپ ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کتنا امپورٹنٹ ہے. صرف 78 لوگ ہیں، ان میں ایک شخص لیڈ کر رہا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانیت بات کی چلانی ہے، باقی سب کو غرق کرنا ہے اور جانداروں کا بھی ایک ایک جوڑا اس میں سوار کیا جائے گا. اتنی بڑی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی توجہ کا مرکز وہ وقت کا پیغمبر ہے، جسے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہماری وحی کے مطابق اور ہماری آنکھوں کے سامنے وہ کشتی بنائیں جس طرح ہم آپ کو بتائیں گے. یہ آیات اور پورا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اگر سیریس کسی کو لیا ہوا ہے نا تو وہ انسان ہے، اور انسان نے سب سے زیادہ نان سیریس کسی کو لیا ہوا ہے تو وہ خدا ہے. اللہ کے لیے تو یہی ہے کہ بھئی یہ بچائے جائیں گے، یہ تباہ ہوں گے، اور صرف تباہ نہیں ہونا، آخرت کی ہمیشہ کی ناکامیاں بھی ان کا مقدر ہونی ہے. اب تو کہتے ہیں نا کہ مر جائیں گے، ہاں مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے. یہ مرنے پہ خالی معاملہ ختم نہیں، ہمیشہ کی ناکامیاں اور عذاب مقدر ہونے والے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ. تو ہماری وحی کے ذریعے ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی بنائے. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور آپ نے ہم سے ان ظالموں کے بارے میں کوئی سوال بھی نہیں کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا دل پسیج جائے اور آپ کہیں کہ یا اللہ یہ 2 بندے اور چھوڑ دے. مجھ سے بات بھی نہیں کرنی اس ٹاپک کے اوپر. اب ان کے لیے کوئی ہدایت والا معاملہ نہیں ہے. انہم مغرقون، بے شک یہ غرق کر دیے جائیں گے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام نے پھر کشتی بنانی شروع کر دی. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب کبھی بھی ان کی قوم کے سردار ان پر سے گزرتے تھے کہ وہ کشتی بنا رہے ہیں. اب ایسی جگہ پہ انسان کشتی بنا رہا ہے جو پہاڑی علاقہ ہے، جہاں سے پانی نیچے تو جاتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اب کو ہمالیہ کی پہاڑیوں کے اوپر کوئی بندہ کہ جی میں کشتی بنا رہا ہوں کہ یہاں پہ پانی آنے والا ہے، تو لوگ یہ کہیں گے کہ اس کا لگتا ہے اب ذہنی توازن بگڑ گیا ہے. کوئی ہم میدانی علاقے میں تو نہیں ہے، پانی تو بہ کے نیچے جانا ہے. ہم پہاڑی علاقوں میں رہ رہے ہیں، پانی یہاں پہ تو جمع ہو کر کوئی ایسا سین نہیں بنائے گا. تو جب کبھی بھی وہ گزرتے تھے ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے کہ وہ کشتی بنا رہے ہیں اور پھر اتنی بڑی کشتی، سخروا منہ، تو وہ ان کا ٹھٹا اڑاتے تھے، مذاق کرتے تھے کہ بھئی 950 سال، ظاہرہ کوئی احترام سے تو نہیں وہ بات کرتے ہوں گے. ہم جب یہ باتیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ ایکٹنگ کرتے ہیں، تو ظاہر ایکٹنگ اسی طریقے سے ہی وہ کرتے ہوں گے نا، وہ احترام سے تو نہیں بات کرتے ہوں گے. وہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہوں گے کہ بھئی 950 سال ہو گئے ہیں اس کو تبلیغ کرتے ہوئے اور لگتا ہے کہ اب اس کا ذہنی توازن بھی بگڑ گیا ہے، تبھی تو مذاق کرتے تھے کہ بھئی یہ کشتی بنا رہا ہے پہاڑی علاقے کے اوپر آ کے. اچھا انہوں نے اس فلم میں نا ان کا وہ مذاق کرنا وہ دکھایا ہے، فلم آیا ہے، ٹھیک ہے. تو جب وہ مذاق کرتے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام اس کے جواب میں کیا فرماتے تھے؟ قال ان تسخروا، وہ کہتے تھے کہ آج جو تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو نا، منا، ہمارے ساتھ یہ جو کچھ کر رہے ہو، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، تو ایک دن آئے گا اسی طریقے سے ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. وہ دن اہل ایمان کا دن ہوگا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ پارہ نمبر 30 میں بھی آیا کہ آخرت میں جنت میں بھی پہنچ کے جو اہل ایمان ہے وہ اپنے تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا مذاق اڑائیں گے جنہوں نے دنیا میں ان کا مذاق اڑایا تھا کہ ہاں بھئی اب پتہ لگ گیا. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، ان قریب تم جان لوگے کہ کسے پہنچتا ہے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس کے لیے حلال ہو جاتا ہے، کون پورا اترتا ہے اس ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب کے لیے. یعنی کون سا عذاب؟ آخرت کا. دنیا میں تو غوطہ آیا، مر گئے، جان چھوٹ گئی، لیکن جان نہیں چھوٹی، جان پکڑی گئی. آخرت میں تو نور اسلام کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں یہ بتا دیں کہ ان قریب یہ دنیا کا عذاب تو آنے والا ہے، تم غرق کر دیے جاؤ گے، اور جو ہمیشہ باقی رہنے والا عذاب ہے وہ ابھی تم پر
باقی ہے جو حلال ہو جائے گا تمہارے لیے. حتی اذا جاء امرنا، بس وہ کشتی بناتے رہے. وہ کشتی کوئی 1-2 دن میں نہیں بنی، مہینوں میں بنی ہے. اور پھر نوح علیہ السلام کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس عذاب کے آنے کی نشانی ہوگی کہ ایک تندور میں سے پانی کا چشمہ ابلے گا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا. وفارت تنور، اور وہ تندور، اردو میں ہم تندور کہتے ہیں، عربی میں لفظ تنور، ابل پڑا. جب یہ تندور ابلنا شروع ہوا نا تو یہ اشارہ تھا کہ بھئی اب سیٹ بیلٹ باندھ لیں، معاملات قریب آ چکے ہیں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے ساری ایکٹیویٹی پرفارم کی. وہ کیا تھی؟ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے ان سے فرمایا نوح علیہ السلام سے کہ ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا اس میں سوار کر لیں. اور وہ جو فلم ہے اس میں انہوں نے دکھایا ہے ہاتھی آ رہے ہیں، شیر آ رہے ہیں، اور اتنے زیادہ جانور، پتہ نہیں وہ کس زبردست انداز میں انہوں نے فلمایا. وہ اپنی اپنی جگہوں پہ جا کے بڑے اوبیڈینٹ بچوں کی طرح بیٹھ رہے ہیں اپنے اپنے خانوں میں جو انہوں نے ان کے لیے بنائے تھے. ظاہر ہے مرزانہ طور پر ہو رہا تھا نا. تو ہر جنس میں سے نر اور مادہ اس میں سوار کر لیں. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لیں، سوائے ان کے کہ جن کے لیے پہلے ہمارا یہ قول بیان ہو چکا ہے کہ انہیں ہدایت نہیں ملنی. ان میں سے ایک نوح علیہ السلام کی بیوی تھی اور ایک ان کا بیٹا تھا. بیٹے کا ذکر یہاں پہ آیا، بیوی کا ذکر سورہ تحریم میں جا کے آئے گا. نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام یہ دونوں پیغمبروں کی بیویاں کافرہ تھیں. ومن آمن، اور جو ایمان والے ہیں ان کو بھی آپ نے ساتھ سوار کرنا ہے، اپنے اہل البیت کو، سوائے ان کے کہ جن پر اللہ کا حکم عذاب طے ہو چکا ہے، اور اپنے ساتھیوں کو جو اہل ایمان تھے، وہی 80 سے کم لوگ تھے جو اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے. اور قرآن کی آیت اس کو سپورٹ بھی کرتی ہے. وما آمن معه الا قلیل، اور نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے مگر بہت ہی تھوڑے لوگ، بہت قلیل لوگ. اچھا، عربی زبان میں ویسے کثرت کا عدد جو ہے نا، وہ چونکہ وہ 3 سے شروع ہوتا ہے نا جمع، تو 300 پلس جو ہے نا ان کو کثیر تعداد شمار کیا جاتا ہے. تو اشارتاً تو یہی لگتا ہے کہ یہ 300 سے بھی کم تھے. لہٰذا جو اسرائیلی روایتیں ہمیں ملتی ہیں، جو ہمارے مفسرین نے بھی نقل کی ہیں، وہ 78 لوگوں کا ذکر ہے، یعنی 80 سے بھی کم لوگ، سینچری بھی پوری نہیں ہوئی کہ جو ایمان لے کر آئے تھے. وقال ارکبوا، اور نوح نے کہا کہ سوار ہو جاؤ، فیہا، اس کشتی میں. اہل ایمان کو سوار کیا، اپنے گھر والوں کو، سوائے بیوی اور بیٹے کے. ان کو بھی ویسے آفر دی تھی، وہ خود ہی سوار نہیں ہوئے. انہوں نے کہا جی اتنے اونچے اونچے پہاڑ، یہاں پہ پانی کہاں آ سکتا ہے؟ ہم کون سے میدانی علاقے میں رہ رہے ہیں کہ وہاں پہ آ جائے گا کوئی سیلاب وغیرہ. یہ تو میدانی علاقوں کے مسئلے ہیں نا. پہاڑی علاقوں میں تو آج تک آپ نے سنا ہے کہ مری میں سیلاب آ گیا. یہ تو ہو سکتا ہے کوئی کہیں پہ پانی جمع ہو جائے، کوئی سڑک کے اوپر سے بہہ جائے، باقی تو اونچی جگہ پہ تو سیلاب نہیں آتا اس لیول کا کہ کوئی ڈوب جائے. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس میں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے اور اس کا لنگر انداز ہونا ہے. یہ واحد مقام ہے قرآن میں جس کو آپ نے مجہول انداز میں پڑھنا ہے. ویسے را کھڑا زیر ری ہوتا ہے، لیکن یہاں پڑھا جا رہا ہے مجریہا، وہی جو پینڈو سٹائل جسے کہتے ہیں آپ، مجہول سٹائل. یہ قرآن کا واحد لفظ ہے جو آپ نے اسی سٹائل میں پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام سے منقول ہے. قریش کی قرات میں بھی اس کو یوں ہی پڑھا گیا، مجریہا. یہ ایک ہی لفظ ہے جو پورے قرآن میں پڑھا گیا. ویسے تو ہمارے ماشاءاللہ ائمہ اور بڑے بڑے علماء بھی وہ تو پورا قرآن ہی مجہول پڑھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے معروف عربی تو نہیں سیکھی ہوئی ہے. ایون احادیث کی کتابیں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، وہ حدیثیں جب پڑھتے ہیں تو وہ معروف عربی میں نہیں پڑھ رہے ہوتے، مجہول پڑھ رہے ہوتے ہیں، سوائے ان کے جن کا ایک ذاتی شغف خود ہوتا ہے قرات کا کہ وہ عربی لنگوسٹک میں پڑھیں. ادروائز ایون قرآن بھی یہ مجہول ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا ہے اور اس کا لنگر انداز ہونا ہے. ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے. اچھا، یہ دعا جو ہے نا بڑی زبردست ہے. یہ صرف کشتی میں بیٹھنے کی دعا نہیں ہے. کسی بھی سواری میں آپ نے بیٹھنا ہو، ٹرین میں بیٹھیں، جہاز میں بیٹھیں، یہی دعا مانگیں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. تو یہ حقیقت ہے، اللہ ہی کے حکم کے ساتھ اس کا چلنا ہے اور اس کا لینڈ کرنا ہے. ظاہر وہ کشتی بھی تو لینڈ کرتی ہے نا، جہاز جو ہے ہوا میں اڑ کے زمین پہ لینڈ کرتا ہے، اور کشتی بھی پانی میں چل کے کنارے پہ جا کے لینڈ کرتی ہے. تو چلنا بھی اس کا اللہ کے حکم سے ہے، لینڈ کرنا بھی اس کا اللہ کے حکم سے. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، تو وہ کشتی چلنا شروع ہوگی ایسی موجوں
میں جو پہاڑ کے برابر تھی، بڑی بڑی موجیں، یعنی بہت بڑے ظاہر پہاڑ کے برابر ہیں تو تبھی پہاڑ بھی ڈوبے ہیں اس طوفان کے اندر، بڑی بڑی موجیں تھیں۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ، وہ اس وقت ان سے الگ تھا، اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ آ بیٹا سوار ہو جا، معنا ہمارے ساتھ، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور دیکھ کافروں میں شامل نہ ہو۔ اب ظاہر ہے یہ ان کی ایک شفقت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا، حالانکہ ان پہ پہلے وہی نازل ہو چکی تھی، نہ تو کوئی ایمان لے کر آئے گا، نہ آپ نے مجھ سے کوئی سوال کرنا ہے، اور اپنے گھر والوں میں سے بھی انہی کو سوار کرنا ہے جو ایمان لائے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ نوح علیہ السلام نے جو ایکٹیویٹی پرفارم کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں تھی۔ تو پھر آپ دیکھیں بعد میں ہوا کیا ہے۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، تو وہ کہنا شروع ہو گیا کہ مجھے کشتی کی ضرورت نہیں ہے، میں پہاڑ پہ چڑھ کر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اب نوح علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ یہ طوفان کوئی اور ہے، یہ وہ والا طوفان نہیں ہے۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، تو انہوں نے کہا آج اللہ تعالیٰ کے اس حکم عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، الا من رحم، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رحم کرے۔ وحال بینہم الموج، بس یہ باتیں کر رہے تھے کہ ایک بڑی موج آئی نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان، فکان من المغرقین، اور وہ غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ وہ جیسے ایک ڈراپ سین، فلمی سین ہے نا، باپ بیٹا باتیں کر رہے ہیں اور وہ قائل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچانک ایک بڑی موج آئی، وہ پڑا ہوا بیٹا، اور بیٹا کس کا؟ نوح علیہ السلام کا۔ ایمان نہیں لایا، اعمال درست نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں ہم سید ہیں، ہمارا احترام کریں، اور پورا دن بیٹھ کے درباروں پہ سوٹے لگاتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں جو ڈائریکٹ سامنے بیٹا تھا اس کے بارے میں آگے تو چل کے آئے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے اگرچہ بیٹا تھا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک، تو زمین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی اندر نگل لے۔ ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان تو بھی تھم جا۔ دیکھیں ایک زمین سے پانی نکل رہا ہے، آسمان سے پانی برس رہا ہے، تو پانی پانی ہو گیا ہر طرف۔ وغیض الماء، اور اتر گیا پانی۔ وقضی الامر، اور اللہ کا حکم نافذ ہو گیا جو اس نے فیصلہ کیا تھا کہ غرق کر دیے جائیں گے۔ واستوت علی الجودی، اور وہ کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جا ٹھہری۔ اچھا، اب یہ جودی پہاڑ جو اس وقت دنیا میں مشہور ہے، لوگ وہاں جاتے بھی ہیں، زیادہ تر تو یہودی جاتے ہیں اور وہاں سے وہ لکڑی کے کوئی ٹکڑے اٹھا کے لے آتے ہیں، وہی جو یہاں پہ درباروں والا معاملہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ کوئی کشتی کی باقیات ہے، مختلف چیزیں آتی رہتی ہیں مارکیٹ کے اندر، میدان میں، حالانکہ کوئی وثوق کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کشتی اس وقت کہاں پہ ہے۔ بہرحال وہ جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہری، ظاہر کسی پہاڑ پہ ہی ٹھہرنی تھی، وہ پانی جب اترا ہے تو سب سے پہلے پہاڑ ہی باہر نکلتے ہیں نا، تو کسی اونچی پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھہرایا۔ وقیل، اور کہا گیا بعدا للقوم الظالمین، ہلاکت اور بربادی ہو ظالم قوم کے لیے۔ ونادى نوح ربہ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور التجا کی۔ فقال، اور انہوں نے عرض کیا، ربی ان ابنی من اہلی، اے میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں شامل تھا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور تو نے مجھ سے سچا وعدہ بھی کیا تھا۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور سب حاکموں سے بڑھ کر تو حاکم ہے، تیرا حکم نافذ ہے۔ اب اگر آپ نے پچھلی آیات پڑھی ہیں تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ نوح علیہ السلام یہ دعا کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات میں کوئی جھول نہیں تھی۔ اللہ نے کہا تھا اپنے گھر والوں میں سے ان کو سوار کرنا ہے جو اہل ایمان ہے، اور جانوروں کے جوڑے، اور جو باقی اہل ایمان ہے ان کو، اور جو تمہارے گھر والوں میں سے ایمان نہیں لائے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب اب طے ہو چکا ہے، اور ان کے بارے میں مجھ سے سوال بھی نہیں کرنا۔ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے کیا کوئی کرینہ بنتا تھا کہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ گفتگو کرتے کہ میرے رب تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بچا لیا جائے گا میرے گھر والوں کو؟ تو اللہ نے تو یہ وعدہ نہیں کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ وہ گھر والے جو ایمان لائیں گے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا۔ اس پوری گفتگو میں کہیں ایسی کمزوری نعوذ باللہ موجود نہیں تھی کہ نوح علیہ السلام یہ دعا کرتے، تو یہ ان سے کیوں ہوا؟
اس وجہ سے کہ بشری تقاضا تھا. انسان بہرحال انسان ہی ہے, پسیج جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے کوئی جذبات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا, انسان جذبات سے مغلوب ہو ہی جاتا ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں نہیں آیا سورہ بنی اسرائیل میں کہ یہ کافر تو تلے ہوئے ہیں کہ جو وہی ہم آپ کی طرف بھیج رہے ہیں نا آپ کو اس سے ہٹا دیں, اور قریب تھا کہ آپ بھی ان کی بات مان لیتے اگر ہم آپ کو مضبوط نہ کرتے, اور اگر ایسا ہوتا ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا. اب مجھے بتائیں قرآن میں جو انبیاء کرام کا سٹیٹس بیان کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے گفتگو کی جا رہی ہے, اس پوری گفتگو کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ جی باب معصوم ہوتے ہیں تو یہ فراڈ ہی ہے نا. اگر انبیاء کا یہ سٹیٹس ہے تو باب تشائی کوئی نہیں. اب یہ انہوں نے جو کچھ کیا نوح علیہ السلام نے اس شفقت کی وجہ سے کیا. اب وہ ہر چیز اوور لک ہوگی, انسان بھول جاتا ہے نا. یار یوسف علیہ السلام نے جس کو آزاد ہونے کی بشارت دی تھی, اگر کوئی چیز نہیں بھولنی چاہیے تھی نا تو یہ تھی کہ مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ واضح موت زندگی میں بدلنے والی ہے, اور وہ باہر جا کے بھول گیا. 9 سال تک بھولا رہا. جب بادشاہ کو خواب آیا اس نے کہا اوہ ایک بندہ میں جانتا ہوں. یار 9 سال تک بندہ یاد ہی نہیں آیا. تو اس نے کیا کہا تھا, مجھے شیطان نے بھلا دیا. قال یا نوح, اللہ نے کہا کہ اے نوح انہ لیس من اہلک, وہ تیرا بیٹا جو تھا وہ تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں ہے. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح, اس کے تو کرتوت ہی برے لوگوں والے تھے. تو میرا وعدہ تو تھا تیرے اہل میں سے جو لوگ ایمان لانے والے ہیں. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, تو دیکھ مجھ سے اس چیز کا سوال مت کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے. انی اعیذک, بے شک میں تجھے یہ واعظ و نصیحت کرتا ہوں اے نوح, ان تکون من الجاہلین, کہ تو, اب وہ ڈاکٹر سراج صاحب کہتے تھے, میں یہاں پہ ایگزیکٹ ترجمہ نہیں کرتا, وہ کہتے تھے اے نوح تو جذباتی نہ ہو, حالانکہ یہ جذباتی والا کوئی لفظ نہیں ہے اس میں. اے نوح تم جاہلوں میں شمار نہ ہو جاؤ یہ بات کر کے. باقی کلیئر کٹ ہے, ہمیں بھی نظر آ رہا ہے, اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں. اور جو سب سے خطرناک بات ہے نا اس میں وہ یہ ہے کہ تم اس چیز کا سوال مجھ سے نہ کرو جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ علم تو ہے ان کے پاس, علم تو تھا نا کہ اہل ایمان میں سے وہ بچائے جائیں گے, آپ کے اہل میں سے جو ایمان لے آئیں گے, دوسرے غرق ہو جائیں گے. تو اس کا علم کیا نوح علیہ السلام کو نہیں تھا؟ ہم سن چکے, پہلے وہی ہو چکی تھی. یہ کس علم کی بات ہو رہی ہے کہ مجھ سے اس چیز کا سوال مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ہے. یہ کون سا علم ہے؟ مسئلہ تقدیر. یہ ہے تقدیر. تقدیر کے اوپر ایمان لانا یہ واجب ہے, یہ اللہ کی ڈیسٹنی میں مقرر تھا کہ اس کا انجام یہ ہونے والا ہے. اب یہ کیوں ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ پابند نہیں کسی بندے کے سامنے جسٹیفائی کرے اس کو کہ یہ اللہ نے کیوں ڈیسیژن کیا کہ اتنے لوگ جنت میں جائیں گے اتنے جہنم میں. ہماری تو خواہش یہ ہے کہ سارے جنت میں چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کا ڈیوائن پلان ہے. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. جس چیز کا تیرے پاس علم نہیں, یعنی یہ میرے پلان کا حصہ ہے کہ کس کی تقدیر میں جہنم لکھی ہے اور کس کی تقدیر میں جنت, اور وہ جسٹیفائی بھی ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی زبردستی کی ہوئی ہے کسی کے ساتھ, وہ انسان خود کماتا ہے. لیکن بہرحال یہ اللہ کا ڈیوائن پلان ہے. کتنی حیران کن بات ہے کہ نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے اور جہنم میں جا رہا ہے. یہ ہے اصل چیز. اور مولانا ساق صاحب کہتے تھے یار خام خواہ تم لوگوں نے جھگڑا بنایا ہوا ہے. آپ پتہ نا شیعہ اور بریلوی جھگڑا کرتے ہیں اہل حدیث کے ساتھ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ والد نہیں تھے, وہ ابھی تھے. جی پیغمبر کا باپ کس طرح کافر ہو جاتا ہے. مولانا ساق صاحب تو بعض اوقات ایسا چھکا مارتے تھے وہ پلانٹ ارتھ سے باہر جاتا تھا. انہوں نے کہا چھڑ دو ابراہیم دا پیو, ابراہیم دا پیو تو نبی نہیں نا, نبی کا جو اپنا حصہ ہے اگر وہ کافر ہو سکتا ہے جو اس کے جسم کا ٹکڑا ہے. نبی تو کسی کا جسم کا ٹکڑا ہے نا, جو نبی کا جسم کا ٹکڑا ہے. جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اگر نبی کے اپنے جسم کا ٹکڑا کافر ہو سکتا ہے تو اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو کافر مانتا ہے تو یہ کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں ہے. بڑا بڑا چکا مارا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, ہم بس ان بحثوں میں پڑھنے کے لیے تیار ہیں کہ جی بس ہم یہ بھی کسی کی کوئی تقدیس کا مسئلہ بن گیا ہے, کسی کی عزت کم ہو گئی ہے, کسی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. گستاخی صرف اللہ دی شان نہیں جو ہوندی, باقی ہر بندے دی شان گستاخی ہو جاتی ہے. آج تک آپ نے گستاخ اللہ سنا ہے؟ گستاخ اولیاء, گستاخ صحابہ, گستاخ اہل بیت, گستاخ رسول. اللہ کا کوئی بھی نہیں کہ جو دسے کہ اللہ, حالانکہ سارے ہی اللہ کے گستاخ ہیں. جب یہ لوگ پیغمبروں کے بارے میں غلوف کرتے ہیں, جھوٹے اولیاء کا دفاع کرتے ہیں اور سچے اولیاء کے بارے میں غلوف کرتے ہیں, صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں غلوف کرتے ہیں اور انہیں آلموسٹ منی گاڈ بنا دیتے ہیں, تو یہ اللہ کی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں.
چونکہ یہ سب خود اللہ کے گستاخ ہیں، انہیں اللہ کی گستاخی کبھی نظر ہی نہیں آنی، کیونکہ یہ خود کر رہے ہیں نا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کے اندر کتنا سخت ہے۔ اے نوح، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں شمار نہ ہو۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، انہوں نے فوراً کہا اے میرے رب، میں تیری ہی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اس چیز کے بارے میں سوال کروں جس کے بارے میں میرے پاس علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ فرمایا، اکم من الخاسرین، تو میں بھی خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ یہ انہوں نے اپنے باپ والی دعا ریپیٹ کی، حضرت آدم علیہ السلام والی۔ ہاں، یہ سیم دعا ہے، وہ جمع کسی کے ساتھ ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہاں پہ کیا ہے؟ إِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ وہی دعا ریپیٹ کی انہوں نے کہا جی ابا جی یہ دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ چکے ہیں، میں بھی ابا جی کی سنت پہ عمل کر کے انہی الفاظ میں دعا کروں تو قبول ہو۔ بہرحال اس کا جواب اللہ نے کیا دیا ہے وہ ان اٹینڈڈ ہے، تو امپلائڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو، جو گناہ نہیں ہے، لغزش ہے، اجتہادی خطا ہے، قبول فرما لیا۔ قیل یا نوح اہبط، ہم نے ارشاد فرمایا نوح سے کہ اے نوح اترو اس کشتی سے، بسلام، سلامتی کے ساتھ، منا، ہماری طرف سے، وبرکات علیک، اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر ہیں، وعلی امم ممن معک، اور ان تمام قوموں پر جو آپ کے ہمراہ ہیں۔ ظاہر ہے وہ پوری امتیں سوار تھی، وہ خالی ہاتھی اور ہتھنی نہیں، ان کی پوری اسپیشی تھی، اور شیر اور شیرنی، اور سب سے بڑھ کر جو انسان تھے جن سے اگلے قبائل چلنے تھے، نوح علیہ السلام کی اولاد سے آگے آدم ثانی اس لیے کہا جاتا ہے۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور وہ قومیں جنہیں ہم متا دیں گے دنیا میں برتنے کا، ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور پھر ہماری طرف سے انہیں دردناک عذاب آ جائے گا۔ اچھا، جنتیوں کا ذکر ہی کوئی نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا کہ یہ امتیں سوار کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ جنتیوں کا ذکر تو امپلائڈ ہے۔ لوگ قرآن پڑھتے ہیں جی شروع سے لے کے اینڈ تک رحمت ہی رحمت ہے، جی خام خواہ ڈراندے رہتے ہیں۔ دیکھو جتنے رحمت کی ضرورت سی، جدھر آیت نازل ہوتی کہ یہ ہم نے امتیں سوار کی ہیں، ان میں سے کچھ لوگ اہل ایمان ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، اور جو انکاری ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، صرف جہنمیوں کا ذکر ہوا ہے کہ یہ جہنمیوں کے آباء و اجداد سوار ہو رہے ہیں اس وقت، اور جنتیوں کے بھی آباء و اجداد ہیں۔ ظاہر ہے وہ تو مومن تھے نا، ان کی اولادوں میں ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے، جب کبھی اہل ایمان کو بچایا گیا تو تھوڑے عرصے کے بعد انہی میں ہی دو گروہ بن جاتے ہیں۔ وہ کارل مارکس نے اسی کو وہ ڈائی الیکٹریکل مٹیریلزم یہی کہا ہے نا، کہ دو چیزیں ٹکراتی ہیں پھر بیچ میں سے تیسری چیز نکلتی ہے،